پاکستان کا IMF سے رواں ماہ حتمی معاہدہ ہو جائے گا، اسی ماہ اچھی خبر مل جائے گی۔ وزیر اعظم پر امید، عالمی مالیاتی ادارے کی تمام شرائط پوری کر دیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو اپنی کمر کس لیں گے، شہباز شریف کا واضح پیغام۔ جماعت اسلامی کی الیکٹرک کی نجکاری اور زائد بلنگ کے خلاف درخواست سپریم کورٹ نے 7 سال بعد غیر مؤثر قرار دے دی۔ کیسے کی الیکٹرک کی نجکاری کو منسوخ کر دیں، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ ایسے معاملات نیپرا کو جائیں گے، نجکاری کے معاہدے کو نہیں سن سکتے، جسٹس عائشہ ملک کے ریمارکس۔ بہتر ہے اس درخواست کو واپس لے کر متعلقہ فورم پر جائیں۔ جماعت اسلامی کی سیاسی ہم آہنگی کے کردار کو سراہتے ہیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ کا معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے اٹھانے کا مشورہ، پارلیمنٹ فیل ہو جائے تو پھر عدلیہ کا آپشن باقی رہ جاتا ہے، وکیل رشید رضوی کا مکالمہ۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ حکومت نے بینچ کے ججز پر اعتراض دائر کیا تھا، عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ کسانوں کو کھاد پر سبسڈی، ٹیوب ویلز کے لیے معاونت فراہم کی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ طلباء کو وظائف دینے اور بے روزگاروں کو فنی تربیت فراہم کرنے کے پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ غریبوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ حکومت نے اہم فیصلے کر لیے۔ بجٹ میں لگژری آئٹمز پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز، $100 سے زائد مالیت کے موبائل فون پر ڈیوٹی بڑھانے اور پیک دودھ پر 18% سیلز ٹیکس لگانے پر غور۔ غیر ملکی صابن، شیمپو، لوشن، امپورٹڈ جوتوں، خواتین کے پرس اور میک اپ پر 25% سیلز ٹیکس برقرار رہے گا۔ پشاور کے چھوٹے تاجروں نے بجٹ میں بجلی اور گیس کے بلوں میں کمی کی امیدیں لگا لی ہیں۔ محدود روزگار میں کمرشل بنیادوں پر 54 روپے فی یونٹ ادائیگی بس سے باہر قرار دے دی ہے۔ ہوٹل مالکان اور نان وایو نے بجٹ میں LPG سمیت گیس کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جناح ہاؤس لاہور پر حملے کا ایک اور شرپسند منظر عام پر آ گیا۔ علی شان نے قائد سے منسوب یادگاری نوادرات کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ اسکولز کے طلباء و طالبات اور اساتذہ کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، شہداء کی بے حرمتی کو شرمناک عمل قرار دے دیا۔ شہید حوالدار کے اہل خانہ کا قوم کے نام جذباتی پیغام۔ 9 مئی کو جو شہیدوں کی بے حرمتی کی گئی ہے، انہوں نے یہ اچھا نہیں کام کیا ہے۔ اہل شہیدوں کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان کی قدر کریں، انہیں بندیاں کڑی سزا دینی چاہیے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں یاسمین راشد کو ڈسچارج کرنے کے خلاف اپیل دائر، ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برعکس یاسمین راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کیا۔ یاسمین راشد نے جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والی کی ریلی کی قیادت کی، پنجاب حکومت کا موقف۔ 9 مئی کے بعد پنجاب میں اس وقت 53 افراد نظر بند، 3055 افراد کو نظر بند کیا گیا تھا۔ پنجاب پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل کو چودھری پرویز الہی کو قانون کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ راسک الہی نے چودھری پرویز الہی کو سہولیات نہ ملنے کی شکایت کی تھی، عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ PTI ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی سے متعلق شو کاز نوٹس پر سماعت، نامعلوم افراد آفس سے تمام ریکارڈ اٹھا کر لے گئے۔ PTI کے دفاتر بند ہیں، ریکارڈ کی عدم موجودگی پر کیسے دلائل دوں؟ PTI کے وکیل انور منصور کا شکوہ۔ سیاسی جماعتوں پر ایسے حالات آتے رہتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس۔ جواب جمع کرانے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دے دیا۔ بلاول بھٹو کی بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضری، سجادہ نشین نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے، مزار کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ پشاور کے علاقے متنی میں CTD کا آپریشن، دہشت گردوں کا اہلکاروں پر حملہ، جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا، اسلحہ، دستی بم اور بارود برآمد۔ کمپاؤنڈ میں 5 سے 6 ملزمان موجود تھے، شہر تباہی سے بچ گیا۔ SSP CTD کی پریس کانفرنس۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل کو کچل ڈالا، ایک طالب علم موقع پر ہی جاں بحق، بھائی شدید زخمی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا۔ راولپنڈی میں کاک پل پر تیز رفتار ٹرک نے 2 گاڑیوں کو روند ڈالا، 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ پھنسے ہوئے 2 افراد کو گاڑی کو کاٹ کر باہر نکالا گیا، لاشیں اور میتیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ رحیم یار خان کے نواحی علاقے میں نہر میں ڈوبنے والے 3 بھائیوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے۔
कोयटा एयरपोर्ट रोड आलमो चौक पर नामालूम अफराद की फायरिंग। सुप्रीम कोर्ट का वकील जाँ बहक। वकला की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल पहुंच गई। एहतजाजन अदालतों की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। लाहौर के सरहदी इलाके बरकी रोड पर डाकू निजी बैंक से 1 करोड़ 40 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दौरान डकैती सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद भी किया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, साथी फरार। मंगोपीर से डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने डकैती के दौरान हिंदू ताजिर को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में नमक की आड़ में समंदरी रास्ते मंशियात स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ANF ने इंटरनेशनल टर्मिनल पर कंटेनर के फर्श में खुफिया खानों से 26.5 किलो आइस पकड़ ली। निजी कंपनी ने कंटेनर मलेशिया के लिए बुक किया था। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब के अस्पतालों में छठे रोज भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPD से बंद होने से मरीज दर्द से कर्राह उठे। रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों का यंग डॉक्टर्स के खिलाफ शदीद एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह के दौरान टाइफाइड के 10,000 मरीज सामने आ गए। सिर्फ पेशावर में 1600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। नया बैक्टीरिया नहीं, आलूदा पानी और नाकिस ग़िज़ा के इस्तेमाल से मर्ज बढ़ता है। सफाई ना रखने पर बीमारी दूसरों को मुंतकिल हो जाती है। तिब्बी माहिरीन का इंतबाह। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। अहम उमूर पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बराह रास्त राब्ते में है। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा की ब्रीफिंग। आफिया सिद्दीकी के बारे में सवाल पर जवाब देने से गुरेज। ईरान 7 साल बाद आज सऊदी अरब में दोबारा सिफारत खाना खोलेगा। नामजद सफीर अली रजा इनायती चार्ज संभालेंगे। इनायती इस वक्त नायब वजीर खारजा के ओहदे पर फाइज हैं। यूक्रेन का रूस पर डैम तबाह करने का दावा। डैम से बड़े पैमाने पर पानी का अखराज जारी रहा तो 80 कस्बे ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे। यूक्रेन का दावा। पेशावर के देही इलाके आर्मर के अलूचे की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में धूम है। सुख रंगत, बड़ी जिसामत और मिठास में आर्मर का अलूचा अपनी मिसाल आप है। मौसमियाती तब्दीली अलूचे की पैदावार मुतासर करने लगी। किसानों की हुकूमत से बागात की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए ठोस इकदाम की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम ओहदों पर उखाड़ पछाड़ का इम्कान। हुकूमत ने चौधरी ज़का अशरफ को PCB में अहम जिम्मेदारी देने पर गौर शुरू कर दिया। पेशावर के देही इलाके आर्मर के अलूचे की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में धूम है। सुख रंगत, बड़ी जिसामत और मिठास में आर्मर का अलूचा अपनी मिसाल आप है। मौसमियाती तब्दीली अलूचे की पैदावार मुतासर करने लगी। किसानों की हुकूमत से बागात की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए ठोस इकदाम की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम ओहदों पर उखाड़ पछाड़ का इम्कान। हुकूमत ने चौधरी ज़का अशरफ को PCB में अहम जिम्मेदारी देने पर गौर शुरू कर दिया।